بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد جہانگیر صاحبہ کی شو میں مولانا دیجل کی حمداللہ کو شو میں بلا کے عمران خان کا گرفتاری کا بارے میں سوال کیا، پوچھا تھا ان سے، اور خوب کھینچاؤ کیا اور خود بے عزتی بھی کیا۔ آپ لوگ خود ہی سنیے۔ اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ مبارک ہو کہ پاکستان میں دائروں کے سفر میں ہم نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ والا سنگ میل بھی اسی دائرے کے اندر ہے جس میں ہم 75 سال سے گھوم رہے ہیں۔ ویسے عجیب بات ہے کہ سفر دائروں کا اور توقع آگے بڑھنے کی، تو مبارک ہو کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر رہنے والا ایک اور شخص جیل کا مکین بن گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عدالتوں سے نااہلی، قید اور گرفتاری کی سزا پانے والے چھٹے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس ملک میں عدالتوں نے حسین شہید سہروردی کو سزا دی۔ اس ملک کی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو قید ہی نہیں بلکہ موت کی سزا دی۔ اس ملک کی عدالتوں نے بے نظیر بھٹو کو قید اور نااہلی کی سزا دی، یوسف رضا گیلانی کو نااہلی کی سزا دی اور میاں محمد نواز شریف کو تا حیات نااہلی اور قید کی سزا سنائی، اور آج پی ٹی آئی کے چیئرمین کو توشہ خانہ کے کیس میں 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ کردار کشی کی مہم اور عدم اعتماد، احتجاج اور نعرے، زمان پارک پر پولیس کے حملے اور آپریشن، یہ کیس کسی کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا رہا تو کسی کی عزت کا مسئلہ، کسی کے لیے کسی کو مائنس کرنے کا ہتھیار تو کسی کے لیے خود کو پلس رکھنے کا چیلنج۔ اس کیس میں حالات بدلے، موقف بدلے، عدالت کی جگہ بدلی، وکیل بدلے، جج بدلے، وکلا کے دلائل بدلے، فرد جرم کی تاریخ ہی بدلی، عدالتی اور قانونی روایتیں بدلی، لیکن نہیں بدلا تو فیصلہ نہیں بدلا، نہیں بدلا تو وزرائے اعظم کا مقدر نہیں بدلا، ہمارے دائروں میں جاری سفر نہیں بدلا۔ اس سے پہلے حکمرانوں کو دی گئی سزاؤں کی طرح آج کی سزا پر بھی اب کئی سوالات ہیں، فیصلے پر کئی تحفظات ہیں کہ کیا اس ٹرائل میں آرٹیکل 10A کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں، کیا انصاف صرف ہوا ہے یا ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے قانونی آپشنز ابھی بھی موجود ہیں؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے یا مائنس کرنے کی چال وقتی ہے اور وہ دوبارہ پلس ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی یہ پہلی کوشش ہے یا اس طرح کی مزید کئی کوششیں ان کے انتظار میں ہیں؟ آج تو آپ ویسے حمداللہ صاحب کافی مطمئن ہوں گے کہ آج حق اور انصاف جو ہے اس کی جیت ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوگی، آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک درست بہتر فیصلہ ہوگا۔ دیکھیے فارس، بات یہ ہے کہ قادری یونیورسٹی کا ہو یا ممنوعہ فنڈنگ ہو یا سانحہ نومئی ہو، اس میں سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ خود انہوں نے کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو تحفہ میں نے بیچا مارکیٹ میں اس سے میں نے گھر کے ارد گرد جو روڈ تھا وہ بنایا۔ آج کچھ اور کہتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے میرا تحفہ لیکن میں اس پہ بات کروں گی کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، فیصلے پہ سر بتائیں نا ذرا۔ آ رہا ہوں، میں صرف ایک جملہ یہ کہنا کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ آپ کا تحفہ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے توشہ خانہ سے خرید لیا تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ دیکھیے خرید لیا، آگے کیا کیا، آگے بیچ دیا انہوں نے۔ کیا آپ عدالت سے بالا تھا؟ یہی ساری باتیں 9 مئی کے وقت میں بھی ہو رہی تھی، اور دیکھا تھا سپریم کورٹ نے پھر دوسرے دن باجوہ صاحب ان کو مہمان بنا لیا تھا، کہا تھا، جس سے آپ آج تک تنقید کرتے ہیں۔ عدالت بھی اپنی مرضی کا چاہتا ہے، جج بھی ان کی مرضی کا ہو، فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو، قانون بھی ان کی مرضی کا ہو، آئین بھی ان کی مرضی کا ہو، وہ سب اپنی مرضی کی چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا یہی باتیں ہو رہی تھی، دوسرے دن وہ کھلی، ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا مہمان بنا لیا تھا، اس کے بعد وہ رہا ہو گئے تھے۔ کیا خیال ہے کہ دوبارہ پھر ایسا ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ اور اگر اعلیٰ عدلیہ سے اب ان کو ریلیف مل گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پر میں جب عدالت ان کو ریلیف دیتا ہے، میں نے کب کہا، لیکن کچھ یہ بھی دیکھیے کہ 8 منٹ میں 17 مقدمات میں ریلیف دینا، اور یہ ریلیف بھی دینا کہ آئندہ بھی ان کے خلاف FIR نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا گرفتار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کسی عام مظلوم کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ آج تک تاریخ میں ہے؟ 180 مقدمات ہیں، اس سے پہلے اتنے مقدمات کسی کے اوپر ہوئے؟ 180 مقدمات کیوں ہے؟ آپ سانحہ 9 مئی
کو نہیں پتا کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، تعداد کا نہیں پتا کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایک سیاستدان بتایا، بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بے نظیر کو شہید کیا گیا، نواز شریف کو 3 بار ان کی حکومت ختم کی گئی، کبھی انہوں نے سانحہ 9 مئی جیسی حرکت کی جا رہی ہے۔ آپ نے جو سابق وزیر اعظم کی بات کی، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا تعلق جس پارٹی سے ہے وہ بھی پرانی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے حمداللہ صاحب۔ یہ جو سابق وزیر اعظم کی آپ نے بات کی ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہمارے ملک میں پھانسی لگا دی، جلا وطن کر دیا، جیل میں ڈال دیا، نا اہل کر دیا سر۔ تو یہ صرف سابق وزیر اعظم کا ہی انصاف ہونا ہے، کسی اور کا انصاف جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ میری بات سنیے، یہ الگ سوال ہے۔ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر وزراء اعظم سے کمپیئر نہ کریں۔ لیکن میاں صاحب کے کیس سے تو اس لیے کمپیئر ہو رہا ہے نا، چونکہ جب پینما آیا تھا تو نون لیگ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی پینما میں اور لوگوں کے نام بھی ہیں، صرف میاں نواز شریف سے ہی کیوں تحقیقات کی؟ تو توشہ خانہ میں بھی آپ نے ذکر کیا، بہت سارے لوگوں نے تحائف لیے، تو صرف چیئرمین پی ٹی آئی کی کیوں؟ میری بات سنیے، پاناما میں نواز شریف کا نام تھا، بچوں کا تھا ان کا نام؟ نہیں، جب پاناما میں نواز شریف کا نام ہے نہیں تو پھر تم نے سزا کیسے دی اقامت کو بہانہ بنا کر؟ اس لیے کیونکہ بچے ان کے ڈیپینڈنٹ تھے نا۔ ناظرین، عبداللہ صاحب نے جواب صحیح طرح دے نہیں پایا۔ انشاءاللہ امید رکھیے عمران خان بھی رہا ہو جائے گا اور اپنا پی ٹی آئی کا قیادت کو سنبھالے گا۔ آمین۔ پروگرام کو لائک کر دے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔